اس کا سبب یہ ہے اب قانون پہ عمل درآمد ہو، آپ کسی کو چور کہیں گے، آپ کسی کو اس کو پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا بھی چور کیوں کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ اسلام میں بھی منع ہے بہتان اور الزام لگانا، آپ لگائیں ثابت کریں، ثابت کرنا ہے. بس یہ ہے. تو اس کے لیے اب یہ گرفتاریاں تواتر کے ساتھ ہوں گی اور قانون پہ عمل درآمد ہوگا. ہماری پاک مقتدر حلقوں میں بھی یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ بلا امتیاز سب کو پکڑا جائے گا، اب کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا. پہلے تو چھوڑ دیا جاتا تھا، رعایت کی جاتی تھی. تو اسی وجہ سے یہ جو جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا ہے عمران خان صاحب نے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ گرفتاریاں تو ہو ہی رہی ہیں. تو اب یہ شیخ رشید صاحب جو پکڑا جن کو، شیخ رشید صاحب نے کہا مجھے معلوم ہے، آرمی چیف مجھے بلائیں، میں آرمی چیف اپنا آدمی بھیجے، میں ان کو بتاؤں گا کہ کہاں یہ قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے، زرداری صاحب نے سازش کی ہے، تیار کی. اب وہ اس سے پھر گئے، انہوں نے آپ پارا تھانے یا کون تھانے میں درخواست دی کہ جناب مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، مجھے تو عمران خان نے بتایا تھا، تو وہ میں نے آگے کہہ دی، جبکہ ان کا اسٹیٹمنٹ ایئر وائی پہ ادھر ادھر موجود ہے. یہ نہیں ہے، یہ موجود ہے کہ جناب مجھے پتا ہے اور آرمی چیف اپنا بندہ بنا ہے. آرمی چیف موجودہ عاصم منیر صاحب نیوٹرل پالیسی پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو قانون ہے آپ قانون کو بتائیں، آپ پولیس میں جا کے بتائیں، آپ عدلیہ کو بتائیں. تو انہوں نے ان کو اس لیے یہ اریسٹ ہوئے ہیں، ابھی عدلیہ کو بتائیں اور پولیس کو بتائیں کہ زرداری صاحب کہاں سازش کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ گھناؤنا الزام لگایا ہے انہوں نے زرداری صاحب، اور اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو زرداری صاحب کو پکڑنا چاہیے، اس میں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے جو بھی اس میں سازش میں ملوث ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. اچھا، یہاں ایک سوال میں بڑی تیزی سے یہ مطلب چاہوں گا آپ سے کرنا کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بلایا عمران خان صاحب نے انکار کر دیا، وہاں نہیں گئے. اب آل پارٹیز کانفرنس کے لیے بھی ان کو دعوت دی گئی تھی جس میں سنا ہے اس میں بھی شرکت سے انہوں نے انکار کر دیا. اور پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ براہ راست خط لکھا جائے عمران خان صاحب کو، تب وہ اس پر غور کریں گے شرکت پر. اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک ایسی بچکانہ بات ہے، پورے پاکستان میں اعلان ہوا کہ بھائی آپ شرکت کریں. جو اسپیکر تھے ایاز صادق ہمارے سابقہ نون لیگ کے رہنما بھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اسد کیسر سے فون پہ رابطہ کر کے ان کو کہا کہ بھی آپ شرکت کریں. اور اسی طریقے سے ٹیلی فون پہ رابطہ کر کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ پی ایم ہاؤس سے بھی یہ کہا جاتا ہے، یہ آج کا دستور نہیں ہے، ماضی سے چلا آ رہا ہے، سب کو بلایا جاتا ہے جب کوئی ایسا ملک میں حساس مسئلہ ہو جاتا ہے یا اس طرح کی. تو خط لکھنے میں کیا قباحت ہے، وہ خط بھی لکھ دیں گے وہ لوگ، مگر ان کو آنا چاہیے. عمران خان کو میں اس حوالے سے کہتا ہوں ان کو اس میں شرکت کرنی چاہیے. ملک بڑی بحرانی کیفیت میں اس وقت، اس پہ کھل کے بات کریں. جو بھی ان کے تفاوضات ہیں، جیسے پولیس نے وہاں احتجاج کیا پشاور میں، ایک پولیس نے احتجاج کر لیا کہ معلوم نامعلوم اس ٹائپ کی ویڈیو چلی جو کہ ایک سازش تھی، وہ بھی سمجھ لیں پاک آرمی کے خلاف. میں یہ سمجھتا ہوں. مگر یہ کہ آرمی چیف نے وہاں جا کے، آرمی حکام نے جا کے ان سے سب سے رابطہ کیا. معظم جا انصاری جو ان کی وہ ہیں ڈی آئی جی، ان سے پوچھا جناب یہ کیا ہے تو آپ بتائیں. اب جذباتی یہ تھے، پولیس کے اہلکار مرے تھے تو پولیس کے اہلکار کچھ جذباتی ہو گئے تھے. پہلی مرتبہ پاکستان میں اس طرح کی پولیس کیا تھا، پولیس ایک سرکاری ملازم، ان کی کوئی جواز نہیں بنتا احتجاج کا یا کوئی مظاہرہ کرنے کا. یہ انہوں نے بڑا کیا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، میں تو یہ کہتا ہوں. اچھا، یہاں ایک اور جو چیز، عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے، جب بھی آپ نے اس چیز کو، اور آپ نے کافی دفعہ اپنے ہمارے ویلوگز اور پروگرام میں آپ نے اس مسئلے کو بھی زیر بحث لائے ہیں آپ، کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو تب بھی ان کے لیے مشہور ہے، یو ٹرن لیتے تھے وہ، اور اب بھی اکثر و بیشتر بلکہ مسلسل ہی وہ اپنی تمام باتوں سے یو ٹرن لے رہے ہیں، جس میں اگر آپ غور کریں اس پر ضرور روشنی ڈالیں کہ انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات مجھ سے نہیں کیے جا رہے ہیں. اب جب حکومت ان کو مذاکرات کی دعوت دیتی ہے یا ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دیتی ہے کہ آئیں جناب بات چیت کریں، تو وہ اس سے کوئی نہ کوئی عذر بنا لیتے ہیں اور اس کو یو ٹرن میں تبدیل کر دیتے ہیں عادتاً. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں ان چیزوں کی؟ وجوہات یہ ہے کہ اس پہ اگر کہا جائے تو یہ بیجا نہیں ہوگا. مختصر الفاظ میں کہوں کہ عمران خان صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے من پسند جج بیٹھے ہوں جن کو وہ سلیکٹ کریں، یعنی کہ اپنا آدمی لا کے ایک جج بٹھا دیں وہاں، وہ جج فیصلہ دے، بولے جناب وہ ان کو لکھ کے دے دیں کہ جناب آپ یہ فیصلہ دے دیں ان کو لٹکانے کا. تو یہ سب کو شہباز شریف کو، زرداری کو، جتنے بھی ہیں نا، ان سب کو جیلوں میں ٹھوسیں، لٹکا دیں، ان کو دیواروں کو پیچھے ڈال دیں، سیاست سے نائل قرار دے دیں ان کو. صحیح. اور پاکستان میں
پارٹی رول کرے یہاں، ایک جماعت ہو، اس One کا man نام show. ہو، ہاں پی ٹی آئی ہو، اور اس کے سربراہ عمران خان ہو، اور یہ 10 سال تک پاکستان کے اندر جب تک ان کی مرضی چاہے حکمرانی کریں. اور اس طرح کے الیکشن کمیشن بھی آنا چاہیے اسی طریقے کا. وہ الیکشن کمیشن کو اب دیکھیں، یہ الیکشن کمیشن ہے، اس میں الیکشن کا اعلان بھی کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل الیکشن ہو بھی جائے گا، پھر یہ اس کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں. جی تو یہ جب یہ اگر خدا نخواستہ یا میں یہ کہوں کوئی ایسی بات ہو جائے الیکشن میں کہ دھاندلی کی، میں تو کہتا ہوں پاکستان اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا، اس طرح کی افراتفری کا جیسے یہ پھیلائی ہوئی ہے نا، انہوں نے ٹینشن میں عوام کو رکھا ہوا ہے. تو مگر اگر یہ ہار جاتے ہیں اس الیکشن میں کیا ہوگا؟ میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ آدمی چور ہے، اور یہ الیکشن کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، پھر وہی ایک نیا کھیل شروع ہو جائے گا. تو اس طریقے کا الیکشن کمیشن بھی ان کی مرضی کا، جس کو یہ لائیں وہ بٹھا دیں، اور یہ تمام پارٹیاں اس میں حصہ نہ لیں، یا تو حصہ لیں تو مانے بھائی عمران خان صاحب جج لائیں، ہم سلام کرتے ہیں ان کو. عمران خان صاحب یہ الیکشن کمیشن لائیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، یہ بھی مانیں ان کے الیکشن. پھر تو ان کا سیٹ اپ، ان کے جو سیٹ اپ ہو نا اس کو یہ تسلیم کر لیں. اب جیسے آرمی چیف کے مسئلے پہ تھا، اس وقت آرمی چیف جو ہے ان کے اوپر بھی انہوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں. عاصم منی ایک شریف النفس انسان ہے. آپ باجوہ صاحب سے تو آپ 10 مرتبہ میٹنگ کرتے تھے، اور بقول اخباروں میں جو آئیے باس کہہ کے پکارا کرتے تھے ان کو، باس باس. وہ آپ کے بعد روز میٹنگ آپ کی ان سے ہوتی تھی. وہی باجوہ جس کے بارے میں آپ زہر و کر لیں، اور پورے آپ پی ٹی آئی کے لوگ، تو آپ ان سے مسلسل ان کے مذاکرات بھی کرتے تھے، ان کے وہاں بیٹھتے بھی تھے روزانہ ہر مسئلے کا حل، کہ کیا ہونا ہے معیشت میں، کیا ہونا ہے، یہ کیا ہونا ہے، وہ کیا ہونا ہے. اب جب یہ نیوٹرل ہو گئے لازمی ایک عرصے کی فوج پیچھے مقتدر قوتیں جو ہیں پاکستان میں سیاست میں حصہ انوالو لیتی ہیں، اور ملک کے مفاد میں ہی حصہ لیتی ہیں. اب وہ انوالو میں تو انہوں نے نیوٹرل ہو گئے، تو بتدریج ہی ہوں گے نا. تو انہوں نے بتدریج اپنی صورتحال کر دی ہے. آپ نے یہ کہا، شیخ رشید نے یہ کہا کہ آدمی بھیج دے، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ عدالت میں جائیں، یہ فیصلہ یہ نیوٹرل کہلا. پرویز الہی کی حکومت اقتدار میں رہی، اعتماد کی تحریک فیل نہیں ہو سکی، کامیاب ہو گئی اس کی. تو اگر وہاں کوئی شہباز شریف کے حق میں ہوتے اسٹیبلشمنٹ، یا کوئی یہ نیوٹرل نہیں ہوئے تھے موجودہ آرمی چیف، تو پھر یہ جیت نہیں سکتے تھے. مثال کے طور پر اگر ماضی کو دیکھتے ہوئے کہا جائے، مگر وہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں اب وہ نیوٹرل پالیسی پہ گامزن ہے. اب یہ تو ہونے سے رہا کہ آرمی چیف آپ کے پاس آئیں اور آپ سے ہاتھ جوڑ کے آرمی چیف بولیں جناب آپ حکم کریں، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا سر. تو پھر آپ بولیں گے اب یہ آدمی بالکل صحیح آیا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو اب سوچنا چاہیے ملک کے حالات دیکھتے ہوئے. ایک محب وطن لیڈر ہے، میں ان کی محب وطنی حب الوطنی سے انکار نہیں کرتا ہوں، مگر ان کی یہ جو بچکانہ سیاست ہے اور یہ کچھ ایسی بھولی باتیں کرنا بعض مرتبہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی انہوں نے کیا کہا، کیا پالیسی. ابھی جیل بھرو تیری کہ پاکستان افراتفری کا ہی شکار ہوگا. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. میرا کہنے کا مقصد یہ، اور پاکستان میں ان کو اکثریت مل جائے گی، حکمرانی کریں، مانے لکھ کے دے دیں کہ جو یہ الیکشن ہوگا ہم اس کو تسلیم کریں گے، اور اس سکندر سلطان پہ ماضی اگر ہم ہار بھی گئے تو کوئی الزام نہیں لگائیں گے، لکھ کے دے دیں شہباز شریف کو. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب، اور انشاءاللہ ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.